یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، یہ خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آگرہ کی شاہی مسجد میں موجود ہیں، اور اس مسجد کی کیا بات ہے، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع بھی اسی مسجد میں ہوتا ہے، جو آگرہ اور اس کے اطراف میں اسلامی بھائی ہیں ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد یہاں سنت و برے اجتماع میں آ سکتے ہیں۔ یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو دنیا بھر میں جہاں جائیں مدنی چینل کے چاہنے والے، مدنی چینل کو دعائیں دینے والے جگہ جگہ مل جاتے ہیں۔ ہم اس وقت ہند میں ہیں، جس روڈ سے جس گلی سے گزرتے ہیں، اچانک گزرتے ہیں، وہاں بھی لوگ پہچان جاتے ہیں مدنی چینل کی وجہ سے اور مدنی چینل کے ناظرین، اور جو بتاتے ہیں کہ ہم کس محبت کے ساتھ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ واقعات، یہ ماجرا صرف ہند میں نہیں، افریقہ جائیں، یورپ جائیں، امریکہ جائیں، عرب ممالک میں جائیں، ایئرپورٹ پر جائیں یا ریلوے اسٹیشن پر جائیں، مدنی چینل کے چاہنے والے کہاں نہیں۔ اور یہ مدنی چینل ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے دم کا دم سے ہے۔ امت کو اتنا عظیم تحفہ امیر اہل سنت نے عطا فرمایا، اور سبحان اللہ، مدنی چینل کا سب سے خوبصورت، سب سے پیارا اور سب سے نرالا سلسلہ مدنی چینل کی شان، آن اور بان جن سے ہے، اور وہ ہے امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا مدنی مذاکرہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں، رب کریم ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت نے لاکھوں کروڑوں مدنی چینل کے ناظرین کی تربیت فرمائی ہے۔ رب کریم ان تمام کاوشوں کو، امیر اہل سنت کی تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے امیر اہل سنت کا سایہ سلامت رکھے، مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، اور ہمیں بھی مدنی مذاکرے کو دیکھنا، سننا، اس میں شرکت کرنا اور اس سے مدنی پھول حاصل کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہمارے پیر و مرشد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے۔ ماشاءاللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جو شاہی مسجد جنہیں کہا جاتا ہے، وہاں کے مؤذن بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد بلال اتاری۔ محمد بلال اتاری بھائی، ماشاءاللہ۔ تو یہیں ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ امام صاحب اور خطیب صاحب کو بھی ہمارا سلام دیجیے گا انشاءاللہ۔ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہاں پہ تو میں جاتے ہیں نا ہر جمعرات؟ ہر جمعرات کو نہیں مارا ہو جاتا نہیں، اب تو آپ تو پڑوسی ہیں فیضان مسجد کے، تو اب ہر جمعرات یہ پکی نیت کر لیں، اب آپ کی دکان میں آئے نا تو ہر جمعرات اجتماع میں، ٹھیک ہے؟ کم از کم 12 جمعرات کی پکی نیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس میں چھٹی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے
خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا۔ میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور عظیم ہستی، ایک اور عظیم بارگاہ۔ ہم اس وقت آگرہ شہر میں موجود ہیں اور آج ہماری حاضری ہوئی ہے حضرت سیدنا شاہ امیر ابو العلا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر۔ آپ قطب دورہ تھے اور آپ کے دادا حضرت خواجہ امیر عبدالسلام ماں اہل و عیال کے سمرقند سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے اور نریلا جو دہلی سے کچھ دور واقع ہے وہاں قیام فرمایا، حرمین شریفین کی قصد کو روانہ ہوئے۔ وہاں جانے کے بعد پھر دوبارہ نریلا آئے، یہاں سے آگے جانا چاہتے تھے کہ شہنشاہ اکبر نے ان سے فتح پور سیکری میں رہنے کی خواہش درخواست ظاہر کی، وہ راضی ہو گئے۔ میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا شاہ امیر ابو العلا کے والد بزرگوار کا نام امیر ابو الوفا ہے، اور اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ جو ہے وہ حضرت خواجہ محمد فیض المعروف بخواجہ فیض کی دختر نیک اختر تھیں آپ کی والدہ محترمہ۔ میرے بیچ پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ کم سن ہی تھے کہ آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ یاد رہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے نریلا میں 990 سنہ ہجری میں ہوئی اور آپ کا نام نامی اسم گرامی امیر ابو العلا ہے۔ آپ اپنے والد ماجد کی طرف سے حسینی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے احراری ہیں۔ سبحان اللہ، آپ بڑی چھوٹی عمر میں تھے کہ آپ کے والد صاحب کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ پھر آپ کے دادا امیر عبدالسلام کی شفقت سے بھی کچھ ہی دنوں میں آپ محروم ہو گئے۔ آپ کے دادا حرمین شریفین تشریف لے گئے، وہیں ان کا وصال ہوا۔ بچپن کے عالم میں تکلیفوں کے باوجود بھی علوم و فنون حاصل کرتے چلے گئے، علم دین حاصل کیا، آج یہ مقام حاصل کیا کہ ہندوستان کے کئی شہروں سے لوگ ان کے در پر حاضری دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ اس طرف کیسے آئے؟ ابھی آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے تھے کہ ایک شب آپ نے 3 بزرگوں کو خواب میں دیکھا، اور کیا فرماتے ہیں، اے سید ابو العلا، یہ کیا وضع اختیار کر رکھی ہے، اس کو قطع کرو، چھوڑو اور ہماری طرح اختیار کرو۔ اگر فکر معاشیت ہے تو اللہ نور السماوات والارض، کوئی خطرہ یا اندیشہ دل میں نہ رہو۔ گویا آپ کے دل میں توکل کی شمع کو روشن کیا گیا، رب سے محبت کا پیغام دیا گیا، اور پھر اللہ کے اس بندے نے اپنی زندگی کے اطوار تبدیل کیے اور ولایت کے مرتبے پر جا کر فائز ہوئے۔ آپ 9 صفر المظفر 1061 سنہ ہجری کو دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، اور بوقت وفات آپ کی عمر 71 سال تھی۔ آج ہم ان کے دربار میں حاضر ہیں، رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے یہاں جتنے موجود حاضرین ہیں وہ بھی، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے میری مل کر دیجئے۔ الفاتحہ۔ اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا، تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے ہیں ہم دعا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ مالک کریم ہم سب گناہ گاروں کی یہاں حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہم نے آج جو کچھ پڑھا اس کا بھی ثواب، اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں ان تمام اعمال کا ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خواجہ ہند، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام اولیاء پاک و ہند کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص شیخ ابو
مولا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں ہم حاضر ہیں، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما اے اللہ، ان کے وسیلہ جلیلہ سے آگرہ میں جتنے اولیاء کرام ہیں سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین یا حبیب الالہ خذ بیدی ما لعجزی سواک مستندی قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں بنا کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نہ مراد، کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سے نہ مراد، میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا، میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا۔ خواجہ ہند کے راجا کا یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی بعض اوقات انسان کے بہت ساری پلاننگز ہوتی ہیں، بہت سارے ارادے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے اور اسی کی چاہت میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ بعض اوقات کئی ایسے پلاننگز ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے لیکن وہ نہیں ہو پاتا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک فرمان میں نے پڑھا تھا کہ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے رب کو پہچانا۔ ہماری پلاننگ پوری تھی، پورے 20-22 اسلامی بھائی تھے کہ جناب بریلی سے تاج پور جانا ہے تو آگرہ پہنچیں گے، رات 2 بجے کی ٹرین ہوگی تو دوسرے دن شام 5 بجے ہم تاج پور پہنچ جائیں گے، تھوڑا ریسٹ کریں گے اور اس کے بعد رات سنت و بڑا اجتماع ہوگا۔ رات 2 کی بجائے ٹرین لیٹ، کچھ ایکسیڈنٹس ہو گئے یہاں پر ٹرینوں کے، تو لیٹ ہوتے 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 صبح کے 11 بج گئے۔ الحمدللہ ہم تو مصروف رہے، رات 2 بجے سے آپ نے کچھ مناظر بھی دیکھے ہوں گے، جامعۃ المدینہ بھی جانا ہوا، اسلامی بھائیوں کے گھروں پر جانا ہوا، بیماروں کی عیادت کا موقع ملا، الحمدللہ مزارات اور مساجد میں بھی حاضری ہو گئی، مگر اب ٹرین اتنا لیٹ ہو گئی کہ اب ہم تاج پور یعنی ناگپور پور کے سنت و بر اجتماع میں نہیں پہنچ سکتے۔ 2 مشورے تھے، ایک مشورہ تو یہ تھا کہ ہم اپنا اجتماع کینسل کر دیتے، دوسرا مشورہ یہ تھا کہ نہیں، چونکہ وہاں تیاری کافی ہو چکی ہے، اسلامی بھائیوں نے بہت کوششیں کی ہیں، تو اب باقی کا مدنی قافلے کو ہم نے ٹرین سے روانہ کر دیا ہے اور یہ مدنی قافلہ رات کافی دیر سے تاج پور پہنچے گا، لیکن چونکہ مجھے سنت و بر بیان کو کرنے کی سعادت پانی تھی تو اب ہم الٹا جا رہے ہیں، یعنی تاج پور جانے کی بجائے دہلی جا رہے ہیں اور دہلی جا کر فلائٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے فلائٹ لے کر ہم انشاءاللہ تاج پور پہنچے اور آج سنت و بر اجتماع میں شرکت کریں۔ آپ دعا بھی کیجئے کہ آسانی رہے اور وہاں پہنچ کر تاج پور کے ہونے والے سنت و بر اجتماع بھی آپ دیکھیں گے اور اللہ نے چاہا بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت بھی کریں گے۔ پچھلی بار جب میں حاضر ہوا تھا تو وہاں حاضری ریکارڈنگ وغیرہ کی ترکیب نہیں بن سکی تھی، اس بار انشاءاللہ نیت ہے کہ ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی۔ سلسلہ جاری ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، مدنی چینل کے ساتھ رہیے اور ان مناظر کو ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ مگر ایک بات جو میں نے عرض کرنی تھی کہ جب بھی خوب پلاننگ ہو جائے، بڑے پکے، جس کو کہنا کہ ہم اپنی طرف سے ساری چیزیں کر لیں، مگر پھر بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اور جو اللہ کی رضا ہو اس میں راضی بھی رہنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی میں ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ اللہ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا دل نصیب فرمائے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنے والا دل نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب ہم دہلی کی طرف جا رہے تھے تو ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے، ہائی وے پر ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو اسپیئر ویل ہے وہ بھی پنچر ہے۔ اب ہوتا کیا ہے معلوم نہیں ہے، اللہ خیر کرے گا، چونکہ آگے ہماری دہلی سے فلائٹ ہے، اور یہ سارا سسٹم ہم نے تبدیل اس لیے کیا تھا کہ ہم نے پہنچنا تھا آج تاج پور کے اجتماع میں۔ اب اللہ جانتا ہے پہنچ پاتے کہ نہیں پہنچ پاتے۔ بہرحال سفر میں یہ مسائل رہتے ہیں۔ عموماً گاڑی جب ہائی وے پر لے کر جائے تو ٹائر چیک کر لینا چاہیے، اسپیئر ویل جو ہے، ہمارے ڈرائیور بھائی سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ سلسلہ جاری ہے، سفر جاری ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا۔ اب دیکھیں، ہم التجا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ خواجہ غریب نواز کے صدقے، بابا تاج الدین کے صدقے، امام اہل سنت کے صدقے کوئی ایسا سلسلہ بن جائے کہ ہم خیریت سے دہلی بھی پہنچے، ہمیں وقت پر فلائٹ بھی ملے، اور ہم تاج پور بھی پہنچ جائیں۔ اللہ خیر کرے گا۔ آپ بھی دیکھتے رہیے آگے کیا ہوتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا، تھوڑی دیر بعد آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجا کا، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مین۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے ایک اسلامی بھائی کو پیچھے نیچے بھیجا ہے، دیکھیں یہ ٹائر شاپ تو نظر آ رہی ہے۔ اب وہ جا رہے ہیں پیدل بیچارے، اور وہاں جا کے کوشش کریں گے کوئی رکشہ وغیرہ پکڑ کے اوپر آ جائیں اور ہمارا ٹائر لے جائیں اور جا کر وہ ٹائر بنا دیں۔ ایک کوشش یہ بھی کر رہے ہیں، شہر سے کوئی گاڑی بلوانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے گا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو رکشے والے باپو، اگر یہ رکشے والے کو اپن آواز دے دیں، ایسا نہیں کہ وہ ہمارا اشارہ دیکھ کر اوپر آ جائے، کوئی ایسا دیکھے، کوئی ایسا رکشے والا کوئی نظر آ جائے۔ بھائی جان دیکھ لیا رکشہ، ارے کوئی بھی آ جائے، بائک پہ آ جائے، کوئی بائک پہ آ جائے گا، وہ بھی ٹائر اٹھا لے گا، بس خالی ہمارا اشارہ دیکھ لینا وہ، کیونکہ اس بیچارے کا بہت لمبا رن ہے۔ آپ گاڑیوں کو اشارہ کرتے رہو نا، کوئی نہ کوئی ہیلپ کرنے والا آ جائے گا انشاءاللہ۔ آگے دیکھ لیا ایک بندہ، ٹائر والے کو بٹھا کے لے آؤ۔ واہ بھائی واہ، دیکھیں آج اشارہ کچھ کام آیا ہے۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کی اسکوٹر، اللہ نے مددگار بھیجا ہے۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں دیکھیں، کوشش تو وہ کر رہے ہیں، ہمارا اشارہ سمجھ تو گئے ہیں۔ مہربانی یار، اللہ نے مددگار لگتا ہے بھیجا ہے۔ یہاں سے کیسے اوپر آئے گا؟ اس کو وہاں جانا پڑے گا۔ ہماری گاڑی کے دونوں ٹائر پنچر ہیں، ہماری گاڑی کے دونوں ٹائر پنچر ہو گئے۔ اگر آپ مہربانی کریں، ایک بندہ آ جائے، ہمارا ٹائر لے کے ہم بندہ ساتھ بٹھا دیتے، ادھر تک پہنچا دیں۔ ٹائر اللہ آپ کو جزائے خیر، بڑی مہربانی۔ آ جائیں، آپ اوپر آ جائیں، اوپر پیچھے سے آ جائیں، پیچھے سے۔ دیکھیں مددگار تو ملا ہے، کوئی بزرگوں کو پکارا ہے تو اب بائک والے خود ہی اشارے سے رک گئے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ابھی وہ اوپر آ جائیں گے تو کچھ انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں کتنی لمبی وہ رن کر کے ہمارے لیے آ رہے ہیں۔ اگر مسلمان ہو تو اللہ کریم انہیں جزائے خیر دے، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو ہم انہیں کوشش کریں گے کہ اسلام کی دعوت بھی پیش کریں گے۔ یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلی حضرت کا، یہ دیس نظام کیسے؟ ہاں، اسٹیپنی کھول کے نیچے لے جانی ہے اور اوپر لانی ہے۔ کیسے بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ بھی مدد کو آ گئے ہماری، بہت مہربانی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہیں صابر بھائی، بڑی مہربانی۔ اصل میں پتہ یہ چلا کہ وہ مل گئی نا، ہے تو صحیح جے کہ یار
ہاں یہ چلو ٹھیک ہے، ہاں ہے بس اس کو کھول کے بعد لے جاتے ہیں، ایک بندہ آپ کے ساتھ جائے گا وہ لے آئے گا، آپ کی بڑی مہربانی۔ ہمارا اصل میں آج کا سفر ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے۔ دوسرا ٹائر کے ڈگی کے اندر ہے، وہ بھی اسٹیپنی کے ساتھ ہے، اچھا وہ بھی اس کے ساتھ کھلے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا 2 بائکس آ گئی ہیں نا، تو ایک بائک پہ ایک بندہ بھیج دیتے ہیں، آپ کو اللہ جزائے خیر دے اس کی بھائی، بڑی مہربانی۔ تو کیا اچھا کیسے دیکھ لیا آپ نے نیچے سے، ایسے دیکھ لیا اوپر آپ نے؟ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس کی، ماشاءاللہ بڑے اچھا مسلمان ہے تو داڑھی وغیرہ دیکھ کے آپ کو اچھا لگا اور آپ آ گئے، اللہ آپ کو جزائے خیر چلے ماشاءاللہ۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اچھے مدنی حلیے کا ایک اور فائدہ ہو گیا۔ اصل میں ہماری 7 بجے فلائٹ ہے دہلی سے، اب ہمارے دونوں ٹائر پنچر ہیں، اب یہ اللہ نے مددگار آپ کو بھیج دیا ہے، ہم نے بزرگوں کو پکارا تھا، بزرگوں کا وسیلہ پیش کیا تھا، کرم ہو گیا ہے۔ یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ۔ چلے ایک ٹائر تو آپ لے کے جاؤ میرا بیٹا، چلے یہ ٹائر لے کے پیارے بھائی آپ اگر چلے جائیں جلدی سے، بڑی مہربانی۔ چلو میرا بیٹا خواجہ ہند کے راجہ کا، سارے کام چھوڑ کے پہلے یہ کروا دو آپ کی مہربانی، ہم یہ بھائی کو چھوڑ کے آپ آ جاؤ، پھر اپنے بھائی کو لے جاؤ۔ میرے خواجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام چلو بھائی یہ بھی آ گیا، کا ہے، شاہ چلو میرا بیٹا ان کو بھی بھائی وہاں چھوڑے۔ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے، دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں دونوں ٹائر تو چلے گئے ہیں الحمدللہ، فوری مدد آئی ہے، بزرگوں کا وسیلہ پیش کیا ہے، امید تو تھوڑی کم ہو گئی تھی کہ پہنچ پائیں گے نہیں، اب امید بڑھ گئی ہے۔ 2 بائکوں والے جو ہمیں جانتے نہیں تھے وہ آئے، ہمارے دونوں ٹائر لے کے چلے گئے ہیں، اللہ کرے ٹائر لے کے گئے واپس بھی لائیں، تو اب اس کو یہیں سے دیکھتے ہیں ٹائر والے کی دکان پہ کہ کیا ہو رہا ہے، اب ہے اتنا دور کہ ہم جا بھی نہیں پا رہے۔ بہرحال یہ دیکھیں ایک ٹائر تو ہمارا بالکل پہنچ گیا ہے ٹائر کی دکان تک، ہمارے اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، تو اس لیے ہم نے اس بائک والے کے ساتھ دوسرا اسلامی بھائی نہیں بٹھایا، اپنا اسلامی بھائی بٹھا دیا ہے، تو وہ ماشاءاللہ پہنچ گیا ہے۔ اب انشاءاللہ امید ہے کہ وہ دوسری بائک والے بھائی بھی پہنچ جائیں گے اور کام جلدی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ کا، یہ تو وہی ہو گیا نہیں، وہ بچپن میں دیکھا تھا ایک پہلی کہ ایک کشتی ہے اس پہ سانپ شیر بھی ہے، گھاس بھی ہے اور بکری بھی ہے، کیسے بھجوائے، 2 بھجوانے پڑتے ہیں، ایک بلوانا پڑتا ہے پھر ایک بھجوانا پڑتا ہے۔ چلے انشاءاللہ امید ہے کچھ کام ہو جائے گا، جلدی کراؤ بھائی، آپ فون اٹھاؤ فون۔ اللہ اللہ اللہ، وہ ٹائر سمیت جو ہے اس اسلامی بھائی کو اتار دیا ہے، اور اللہ عالم اسکوٹر والے کو کہیں جانا تھا یا شاید وہ واپس آئے ہوں گے، ہم نے کہا تو تھا واپس آنا، تو اب وہ ٹائر چلا کے لے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اب یہ ہمارے جو ڈرائیور بھائی ہیں یہ یہاں سے ٹیلی فون کے ذریعے اس ٹائر والے سے بات کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ٹائر کیسے بنے گا، تو اب یہ کمیونیکیشن تو کم از کم قائم ہو گیا ہے، اب دیکھیں کہ ٹائر کیسے بنتا ہے۔ وہ دوسرا ٹائر بھی ہمارا الحمدللہ اسلامی بھائی دیکھیں اللہ اس کو خوش رکھے، پیدل چلاتا ہوا جو ہے نا وہ پہنچ رہا ہے۔ خواجہ کا میرے ہائے ہائے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، ایسا موقع ہوتا ہے کہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اور مطلب بہت جلدی ہوتی ہے، کوئی فلائٹ چھوٹ رہی تو ایسا ہو جاتا ہے، تو اس میں عام لوگ کیا کرتے ہیں وہ بالکل اصل میں دیکھیں لگانے لگتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ شکوے شکایات واویلا پریشانی کے اظہار سے ہوتا کچھ نہیں ہے، انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے، ساتھیوں میں بعض اوقات ناراضگی اور لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم کچھ کر نہیں پا رہے، ہم کر تو نہیں سکیں گے، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، دعا کرتے رہیں،
اور اس معاملے کو بھی ایکسپیرینس سمجھیں. غلطی ہماری بھی ہے, ہم جب سفر کو نکلے تو ہمیں کم از کم اسپیئر ویل چیک کر لینا چاہیے تھا, یا ہمارے ڈرائیور کو چیک کر لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, انسان ہے, بھول ہو جاتی ہے, آپ کے سامنے کنٹینیو جدول چلتا رہا تو ہم اسپیڈ میں نکل گئے, لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کچھ بہتری ہو جائے گی. تو ایسے معاملات کے موقع پر دعا کرے, اللہ سے دعا کرے, یا اللہ ہماری مدد کر, ہمارے مددگار پیدا کر فرما. اب آپ خود دیکھیں نا, ہم نے ابھی دعا ہی کی تھی اور کتنی سیکنڈوں کے اندر اسکوٹریں آ گئی, اسلام میں پہنچ گئے ہیں, کام وہاں شروع ہو گیا ہے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو پہنچ جائیں گے. باقی پھر اگر نصیب میں ہمارا تاج پور میں جانا نہیں لکھا تو ہم نہیں جا سکیں گے. اللہ کی رضا اسی میں ہوگی انشاءاللہ, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. ہاں چلے ان کو بھی کرنے دیں, اور جب تک ہم یہ ٹائر بھی دیکھ لیتے ہیں. اگر گاڑی پہلے آ گئی تو اس کو دیکھ لیں گے, یہ پہلے آ گیا تو ٹھیک ہے. ایک قریبی اسلامی بھائی ہیں, ان سے بھی بات کی ہے, شاید وہ گاڑی لے کر آ جائیں. دونوں آپشن پر کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. ایسا ٹائر ہے, ہتھوڑے مار مار کے توڑ لیں. اس میں سے ہوا بند نہیں ہے. ہاں, ہوا بھر کے اس کو, تو اس سے بات کرو نا. ان کو کون ملا ہونا, وہ بتا رہے ہیں, شاید وہ بتا رہے ہیں. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے ڈرائیور اسلامی بھائی بھی وہاں پہنچ گئے ہیں, اور ہمارے ساتھ سفر کرنے والے کے اسلامی بھائی بھی اب اسکوٹر کے ذریعے وہاں پہنچ گئے ہیں, اور امید ہے کہ وہ کچھ کام جلدی کروا کے آ جائیں گے. کام ہو رہا ہے لیکن وقت گھڑی بھی آگے بڑھتی جا رہی ہے. 4 بج چکے ہیں اور 7 بجے فلائٹ ہے, اور بتایا جاتا ہے یہاں سے تقریباً 2.5 گھنٹے کا راستہ بھی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا, لیکن بہرحال کوشش جاری ہے. بھائی صاحب, جیسا کہ یہ ایکسپریس وے ہے اور یہاں پر ہائی اسپیڈ گاڑیاں چلتی ہیں جی, 120 140 کی اسپیڈ میں گاڑیاں چلتی ہیں, اور بعض اوقات ذرا سی چوک ہوتی ہے اور ہائی اسپیڈ میں ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے گا. جی جی, تو ایسے راستے پر کیا احتیاطیں کرنی بس کسی بھی سفر میں ہو کلمہ پڑھ کے چلنا چاہیے, اپنے گناہوں سے توبہ کر کے چلنا چاہیے, اسپیڈ کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اللہ کریم بہتر فرمائے گا انشاءاللہ. ہر سفر ہی آخری سفر سمجھ کے کرنا چاہیے, اور سفر میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ایکسٹرا اسپیڈ میں ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے. خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس ٹائر نہیں کھولی کرو, مسئلہ ہے. دین کا ہے, ہاں یہ دیس تو ہاں, اعلیٰ حضرت کا, ٹائم اچھی رہے. دیس نظام الدین کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹائر شاید نہیں بن پائیں گے, تو اب دوسری گاڑی کا ہی انتظام کرنا پڑے گا. اللہ خیر کرتا ہے, دیکھتے ہیں ہم دوسری گاڑی کتنی دیر میں آتی ہے انشاءاللہ. شاید وہ اس کی اسٹیپنی ایسی ہیں, اس میں جو اسٹیپنی سخت ہوتی ہے نا, وہ ہاتھ سے نہیں کھلتی, پھر وہ مشین سے ہی نارملی کھلتی ہے. شاید اس گاڑی والے, اس پنچر والے کو اس طرح کے ٹائر کا وہی تجربہ ہی نہیں ہوگا. کافی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ماری جا رہا ہے, لیکن کام نہیں ہو رہا, کھل نہیں رہا اس سے. خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ کا میرے خواجہ کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے, یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا, یہ دیس نظام الدین کا ہے. اور اس وقت 4:20 ہو چکے ہیں. اب وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. دین کا ہے مخدوم علی اور حاجی علی, یہ دیس تو تاج الدین کا ہے, دیس ہے میرے خواجہ کا. 5 بج چکے ہیں, نماز عصر کا آخری وقت ہے. ایک جگہ ملی ہے, اب یہاں وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں. مشکل وقت ہے اس وقت, 6:40 ہو گئے اور دہلی میں بہت ٹریفک ہے, اور ہماری فلائٹ 7:55 پر ہے. میں 7 بجے سمجھا تھا. یہ دیس ہے میرے خواجہ کا, یہ خواجہ ہند کے راجا کا, یہ دیس تو